اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کی نسبت سے ہم سب کو اکٹھا فرمائے، ہم سب کو بار بار حرمین شریفین میں بھی ایسے اکٹھا فرمائے، اور جب وقت نزا آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ حضور کا غم جس کے سینے میں ہے، حضور کا غم جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ حضور کا غم جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ ہر بول دعوت نہیں ہے، ہر بول سے میرا آپ کا تعلق اللہ سے نہیں بنے گا، کارگزاری سنانے سے دعوت کا وہ عمل پورا نہیں ہوگا، دائیں بائیں کی باتیں سنانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ ایک دفعہ دعوت کا مذاکرہ فرما رہے تھے، تو مذاکرہ فرماتے فرمانے لگے کہ دعوت 3 چیزوں کو سامنے رکھ کے دیں گے تو داعی کے دل کو بھی یہ دعوت منور کرے گی، اور جن کو دعوت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دے گا۔ وہ 3 موضوع کیا ہیں؟ اللہ کی عظمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، ان کی قربانیوں کو بیان کرنا، اور تیسرے نمبر پہ فکر آخرت۔ ان 3 موضوعوں کو تھوڑا تھوڑا بھی روزانہ کی بنیاد پہ ہم اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو اس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا، جس کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں اس کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اللہ کی عظمت، حضور کی قربانی اور فکر آخرت، یہ 3 موضوع ہیں۔ آپ بھی ذرا دہرا لیجیے، پہلا موضوع کیا ہے؟ اللہ کی عظمت۔ لفظ اللہ آج کے بعد ہم نیت کر لیں، جب بھی بولنا ہے تو منہ بھر کے اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے بولنا ہے کہ ہمارا اپنا دل سب سے پہلے متاثر ہو جائے کہ میں کس ہستی کا نام لے رہا ہوں۔ تو کیسے نام لینا ہے جی؟ اللہ۔ کیسے بولنا ہے؟ اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے، حضور کی قربانی بیان کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ فکر آخرت بیان کرنا ہے۔ یہ 3 موضوع ہماری ہر دعوت میں ہونے چاہیے۔ اللہ کی عظمت جیسے ہم سے بولی جاتی ہے، قرآنی آیات پڑھ کر بول سکتے ہیں تو وہ بولیں، نہیں بولی جاتی تو اردو میں، پنجابی میں، اس میں بولیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو قربانیاں کی ہیں، اس کو جو ہمیں واقعات بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے، اور ہم نے ایک دن آخرت میں چلے جانا ہے، قبر میں چلے جانا ہے، یہ ایک جملہ بھی کہہ دیا تو ہم نے فکر آخرت کا تذکرہ کر دیا۔ اور کچھ نہ ہو، ہمارے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے تو ہم یہ ایک جملے کے اندر 3 چیزوں کو پیش کر سکتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جانا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس نے تھوڑا سا یہ وقت دیا ہے، اس میں اسی خالق کی مرضی سے یہ چند سانس گزارنے والا آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سانس اس کی مرضی کے مطابق اور حضور کے طریقوں کے مطابق۔ اسی چیز کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک پیغام پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں، بڑی مشقتیں، بڑے دکھ، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما لم یوذ بہ احد، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ لقد اخفت فی اللہ وما لم یخف بہ احد، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو، اللہ کی عظمت کو اور فکر آخرت کو ایک ایک جملہ بھی، وقت مختصر ہے تو ایک ایک جملہ، وقت زیادہ ہے جیسے وہ ساتھی کہنے لگے کہ 6 نمبر یہ 6 سمندر ہیں، ساری زندگی لگے رہیں، ہماری نسلیں لگی رہیں تو یہ 6 نمبر پورے نہیں ہو سکتے، اور وقت مختصر ہو تو ایک سانس میں بھی 6 نمبروں کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ کلمہ نماز کو سیکھتے ہوئے اللہ کے دھیان کے ساتھ بھائیوں کا اکرام کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے پوری دنیا میں جانا ہے۔ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہیں، یہ 6 نمبر پورے بیان ہو گئے۔ کلمہ نماز کو سیکھتے ہوئے اللہ کے دھیان کے ساتھ بھائیوں کا اکرام کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے پوری دنیا میں جانا ہے۔ میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہیں جی انشاءاللہ۔ تو یہ 6 نمبر بیان ہوں گے۔ ایسے ہی اللہ کی عظمت کو جو بیان کرنا ہے
وہ بھی یہ کہہ دینا کہ اس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے اسی کی مرضی چلے گی۔ جس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رب کا تعارف کروایا ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں کی ہیں اس دین کی خاطر، اور فکر آخرت کہ جس مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں اسی مٹی کے اندر جانا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس بات کی کہ ہم روزانہ تینوں موضوعوں کو سامنے رکھ کے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی عظمت کو، دل کے پیالے کو خالی کر کے، کیونکہ یہ جو دل کا پیالہ ہے یہ اللہ نے اپنی عظمت کے لیے رکھا ہے۔ جس جس دل میں یہ جتنی اللہ کی عظمت اترتی چلی جائے گی، اتنا ہی اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کی کبریائی متوجہ ہوتی چلی جائے گی۔ اگر اس دل میں اللہ کی عظمت نہیں اتری تو میرے عزیزو، دنیا آخرت کی ساری نعمتیں میرے آپ کے پاس آ جائیں تو ہمیں سکون نہیں ملے گا، کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیاب انسان وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت اتر چکی ہے، اللہ کا جلال، اللہ کا جمال دل میں اتر چکا ہے۔ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی کے لگنے سے، ایسے گناہوں کی نحوست سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا اس کا طریقہ کیا ہے، تو فرمایا کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، اللہ کے قرآن کو بار بار پیش کرنا، اس کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، اور ایسے ہی موت کو بار بار، ہر نماز کے بعد جو شخص 5 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، اللہ جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے اس کو شہداء والی موت نصیب فرمائیں گے۔ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اے اللہ میری موت میں برکت دے، سارے بولیے اے اللہ میری موت میں برکت دے، اے اللہ موت کے بعد والی زندگی میں برکت دے۔ یہ 2 جملے، اے اللہ میری موت میں برکت اور میرے موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں برکت، موت میں برکت اور موت کے بعد والی زندگی میں برکت، یہ 2 جملے جو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ، یہ 2 جملے اگر ہو سکے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن الفاظ میں اس کو بیان کیا، عربی میں ضرور اس کو یاد کر لیا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کی اپنی ہی برکت ہے۔ تو عربی میں یہ دعا یوں ملتی ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اس دعا کو فضائل صدقات میں بھی حضرت شیخ نے ذکر کیا ہے، اس کو ضرور یاد کریں اور اس کو ہر نماز کے بعد 5 دفعہ پڑھنے کا خود بھی اہتمام کریں، دوسروں کو بھی عرض کریں۔ جب تک نہیں یاد ہوتی تو اردو پنجابی میں ہی اس کو ضرور پڑھیں، اللہ میری موت میں بھی برکت دے اور موت کے بعد والی زندگی میں بھی برکت دے۔ تو اللہ کی عظمت کو خوب ہم نے بیان کرنا ہے۔ سبح للہ، قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، بات یہ ہے کہ تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر شے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ ابتدا میں دیکھیں تو اللہ، انتہا میں دیکھیں تو اللہ، ظاہر میں دیکھیں تو اللہ، باطن میں دیکھیں تو اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ۔ هو الاول فليس قبله شيء، هو الظاہر فليس بعده شيء، هو الآخر فليس بعده شيء، هو الظاہر فليس بعده شيء، هو الاول فليس قبله شيء۔ ابتدا میں دیکھیں تو اللہ، انتہا میں دیکھیں تو اللہ، ظاہر میں دیکھیں تو اللہ، باطن میں دیکھیں تو اللہ۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں مجھے آپ کو مخاطب کرتے فرماتا، عبدی انظر الی السماء وارتفاعها، اے میرے بندے آسمانوں کو دیکھ اور اس کی بلندیوں کو دیکھ، کیسے میں نے اس کو بلند کر دیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر کسی ستونوں کے اتنا بڑا چھت کھڑا کر دیا، یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ چیلنج کرتا ہے، فرجع البصر، ذرا پوری توجہ سے دیکھو، هل ترى من فطور،
کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف، کوئی کمی نظر آئے گی؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، بار بار دیکھو، اس میں کوئی تمہیں شگاف، کوئی کمی، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے ایسا خوبصورت چھت مجھے آپ کو عطا فرمایا۔ والسماء رفعها، اللہ نے اس آسمان کو بلند فرمایا۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، زمین کو میرے آپ کے لیے بچھونا بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں حدیث قدسی میں، عبدی انظر الی السماء وارتفاعها، اے میرے بندے آسمانوں کو دیکھ، اس کی بلندیوں کو دیکھ، اس کی وسعت کو دیکھ، وَإِلَى الْأَرْضِ وَاتِّسَاعِهَا، زمین کو دیکھ، اس کی پھیلائے جانے کو دیکھ۔ اس مالک نے کیا کرشمہ کیا کہ 4 حصے اس کائنات کے اگر تقسیم کیے جائیں، ایک حصہ خشکی کا بنایا، 3 حصے پانی کے بنائے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ایک حصہ خشکی، 1 کلو مٹی 3 کلو مٹی کے اوپر ڈالی جائے تو مٹی نیچے بیٹھ جائے گی۔ یہ کون سی ذات ہے کہ جس نے ایک حصے خشکی کو 3 حصے پانی کے اوپر کھڑا کر دیا؟ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اسی نے یہ 7 زمین و آسمان بنائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، عبدی انظر الی السماء وارتفاعها والی الارض واتساعها، زمین کو دیکھ، اس کی وسعت کو دیکھ، والی الشمس واشعاعها، سورج کو دیکھ، اس کی شعاؤں کو دیکھ، وَإِلَى كُلِّ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ وَسَاكِنٍ وَمُتَحَرِّكٍ كُلٌّ يَشْهَدُ بِجَلَالِي وَيُقِرُّ بِكَمَالِي وَيُعْلِمُ بِذِكْرِي وَلَا يَغْفِلْ عَنْ شُكْرِي، ہر شے کو دیکھ، ظاہر میں دیکھ، باطن میں دیکھ، ساکن چیز کو دیکھ، متحرک چیز کو دیکھ، كُلٌّ يَشْهَدُ بِجَلَالِي، ہر چیز میرے جلال کی گواہی دیتی ہے۔ وَيُقِرُّ بِكَمَالِي، میرے کمال کا اقرار کرتی ہے۔ وَيُعْلِمُ بِذِكْرِي، میرے ذکر کا اعلان کرتی ہے۔ وَلَا يَغْفِلْ عَنْ شُكْرِي، میرے شکر سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ مجھے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اذکرک وتنسانی، میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ وَأَسْتُرُکَ وَلَا تَخْشَانِی، تیرے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، تو پھر بھی مجھ سے نہیں ڈرتا۔ روزانہ سمندر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ سمندر کہتا ہے اللہ اجازت دیں اپنی موج لے کے آؤں اور سب کو لپیٹ میں لے کے واپس چلا جاؤں سمندر کے آغوش کے اندر اور سب کو غرق کر دوں۔ زمین اجازت مانگ، فرشتے اجازت مانگ، ایک ایک شے، اے اللہ تو نے اس کو پیدا کیا، ساری چیزوں کو، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ساری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے بنایا۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا کو تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں اپنی بڑائی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ جب سب اس میں غفلت میں آتے ہیں تو ہر شے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ اجازت دے اس کو تباہ کر دیں۔ سمندر الگ اجازت، زمین الگ اجازت، پہاڑ الگ اجازت، ایک ایک شے اللہ سے پوچھتی ہے، اللہ سے اجازت مانگتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جلال میں آ کے کہتے ہیں، ان کان عبدکم فشأنکم بی وان کان عبدی فمنی والی عبدی، یہ تمہارے بندے ہیں تو کر لو جو تم نے کرنا ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں تو یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ کبھی نہ کبھی تو وقت آئے گا جب یہ سچے دل سے کہے گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، 2 آنسو بہا دے گا، میری عزت کی قسم پوری کائنات کو گناہوں سے یہ گندا کر کے آ جائے اور صرف ایک دفعہ دل سے کہہ دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میرے عزت اور جلال کی قسم خالی گناہ نہیں معاف کروں گا، اتنی نیکیاں عطا فرما دوں گا۔ عبدی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، یہ ایک چاند ہی اس زمین سے اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے گنا بڑا ہے، اور سورج کو دیکھ لیں کروڑوں گنا بڑا ہے، ایک ایک سیارہ، ایک ایک ستارہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سورج سے کتنے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں صرف اس زمین کو نہیں، سارے سیاروں کو، سارے ستاروں کو، چاند سورج کو تمہارے گناہ کالا کر دیں
اللہ کی قسم ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ اپنے ایک ایک بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو اکیلا اتنے گناہ کر لے، تو اکیلا اتنے گناہ کر لے کہ جتنے سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے، سارے فرعون بھی بن جائیں تب بھی اتنے گناہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب رب اپنی رحمت کو بیان کرتے ہوئے کیا فرما رہے کہ تم سب مل کر بھی جتنے گناہ کر سکتے ہو نا، اکیلا ایک بندہ بھی اتنے گناہ کر لے، ثم استغفرتنی، پھر سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، میری عزت کی قسم میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے قسم کھائی، فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم، رب کو تو مانتا ہوں، تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے ایک قسم کھائی، رحمان نے 3 قسمیں کھائی، فوعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مقام ہونے کی قسم، ما دام استغفرونی اغفر لہم، جب تک سچے دل سے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی ہیں، آقا کریم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے دل کا سکون نصیب فرما دے، اور میں جو دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، رب تمہاری ہر دعا بھی قبول کرے گا اور ہر گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تنہائیوں کو پاک کر لو، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، فلاں حضرت صاحب دیکھ رہے ہیں، فلاں صاحب، کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے دیکھ رہا ہے تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ باہر بھیجیں، درخواست ہے جی، مجمع باہر بھی کچھ کھڑا ہے تو یہ ساتھیوں سے درخواست ہے اس طرف ذرا آ جائیں، اٹھ کے تھوڑی سی شفقت فرما دیں، آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے، تھوڑا سا قریب بھی ہو جائیں۔ اور یہ جو اس طرف گیٹ کے سامنے جو بھائی بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ بائیں طرف، میرے بائیں طرف اس طرف آ جائیں، درخواست ہے تھوڑی سی ہمت فرما لیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، تھوڑی سی ہمت فرما لیں۔ کچھ ساتھی آگے والے بھی اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی اس طرف تشریف لیں۔ اللہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات میں دنیا آخرت کی نجات ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کے ساتھ نجات کا لفظ بولتے تو اس میں کس قدر نجات آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں تمہیں دنیا آخرت کی نجات عطا کروا دیں گی رب کے خزانوں سے۔ سب سے پہلی چیز فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اکیلے ہو یا مجمع میں ہو، اللہ کے خوف کو اپنے سامنے رکھنا، اللہ کی خشیت کو سامنے رکھنا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہاں پر ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے دل کے جذبات کو، انہ علیم بذات الصدور، خالی نہیں ہے، وہ دل کے رازوں کو نہیں جانتا، بلکہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا انہ یعلم السر واخفی، وہ رازوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ راز میرے آپ کے جن کا مجھے آپ کو بھی پتہ نہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ انہ یعلم السر واخفی ولمن خاف مقام ربہ جنتان، جو رب سے خوف کر گیا تو میں اس کے لیے ایک نہیں دوہری جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، نفس کو خواہشات سے روک لیا تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو 3 چیزیں دنیا آخرت میں نجات دلائیں گی۔ سب سے پہلی چیز فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا خوف۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک خاتون نے ایک شخص کو گناہ کی دعوت دی، اور جو ہی وہ اپنے گھر میں اس کو لے کر گئی تو فوراً قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ان الذین اتقوا اذا مسهم
طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہیں، ان کے اوپر جب کوئی شیطانی حملہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، رب ان کو پھر بصیرت اور بصارت دونوں چیزیں عطا فرماتا ہے۔ اس صحابی رسول نے اس آیت کو تلاوت فرمائی اور ادھر بے ہوش ہو گئے۔ قرآن کی عظمت ایسے دلوں میں اتری ہوئی تھی، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، خشیت اللہ پہلی کامیابی کا جو زینہ ہے، کامیابی کا پہلا جو راز ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ آیت پڑھی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو گھر پہنچا دیا گیا ان کو۔ والد نے پوچھا بیٹا کیا ماجرا ہوا؟ کہ ابا جان یوں خاتون نے گناہ کی دعوت دی، وہ گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے ہوش نہ رہا۔ ابا جی نے پوچھا بیٹا کون سی آیت پڑھی؟ تو پھر یہ آیت تلاوت کر دی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، پھر بے ہوش ہو گئے، اور پھر ایسے بے ہوش ہوئے کہ پھر ہوش نہ آیا، اللہ کے پاس پہنچے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد میں بتایا گیا کہ یہ ماجرا ہوا، ہم نے دفنا دیا، تو مجھے اللہ کے ولی کے جنازے میں مجھے شرکت کی کیوں دعوت نہیں دی، مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ پھر اس شخص کی قبر پہ گئے اور سورۃ الرحمن کی جا کے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اللہ سے خوف کرتا ہے اس کے لیے ایک نہیں دوہری جنتیں ہیں۔ غیب سے باقاعدہ آواز ہے، یا عمر، رب نے اس خوف خدا رکھنے والے جنتی شخص کو دوہری جنت عطا فرما دی ہے۔ تو دنیا آخرت کی نجات کا بہت بڑا سبب اللہ کا خوف ہے۔ خاص طور پہ اپنی تنہائیوں کو، یہ موبائل نے آ کے تنہائیوں کو پاک کر دی، ناپاک کر دیے میرے عزیزو، اس کو پاک کر لیں۔ اگر اپنی تہجد کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے خوف میں دو آنسو بہانے والے ہم بن جائیں۔ اگر ہو سکے تو میں اگلا جملہ جو عرض کرنے لگا اس کو دل کے اوپر لکھ لیجئے گا۔ تو میں جو اللہ کے سامنے روتا ہے اس کو پھر کسی در پہ نہیں رونا پڑتا۔ سارے بولیے جو کس کے سامنے روتا ہے اس کو پھر، اور اگلی بات اس سے بھی گہری ہے، جو تہجد کے وقت میں اللہ کے آگے روتا ہے، پھر اس کو جو رلاتا ہے اللہ اس کے رونے کا خود بندوبست کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، فلانا نہ کام پہ آ گیا، فلانا کام، نہیں، پھر اللہ کی مدد خود اترے گی، نظر آئے گی کہ دشمن جاتا کدھر ہے۔ اللہ پھر خود اس کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ اللہ اس کو مثال بنائیں گے کہ یوں اللہ کے نیک بندوں کو جو تنگ کرتا ہے، جو کسی اللہ کے ولی کو جو تہجد پڑھتا ہے، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے قبول ہو جاؤں، میں حضور کے تبلیغ کے کام کے لیے، علم نبوت، کار نبوت کے لیے اللہ مجھے قبولیت عطا فرما دے۔ کون کون چاہتا ہے ذرا اشارہ تو فرمائے۔ میں بڑے ہاتھ جوڑ کے منت اور سماجت کروں گا، آج سے عزم کر لیں کہ ہم نے رات کو جلدی سونا ہے اور کم از کم صبح 4 بجے، آج کل کافی وقت مل جائے، اگر 4 بجے بھی اٹھ جائے تہجد میں 2 رکعت اور 2 آنسو بہانے والا، یقین کریں دنیا آخرت کی ساری ٹینشن اللہ اس کی حل فرما دے گا۔ ہم 24 گھنٹے محنت کوشش لگے ہوئے کس لیے کہ معاملات آسان ہو جائیں، رب نے رکھے ادھر ہیں، ہم جا ادھر رہے ہیں۔ آئیے آج عزم کریں کہ کچھ بھی ہو جائے رات وقت پہ سوئیں، یا جلدی سوئیں یا لیٹ سوئیں، جب بھی سوئیں میں نے اللہ کے فضل و کرم سے تہجد میں اٹھنا۔ کون کو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اور خالی اٹھنا نہیں ہے، ابکو وَإِلَّا فَتَبَاكَوْا، فرمایا رویا کرو، رونا نہ ہے تو رونے والی صورت ہی بنا لیا کرو۔ تو رب کے سامنے رونے والی صورت بنانی ہے۔ جو رب رونے والے کو عطا کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم، جو رونے والی صورت بناتا ہے رب اس کو بھی وہی عطا کر دیتا ہے۔ اتنا وہ کریم ہے، اتنا وہ رحیم ہے۔ 2 آنسو مالک کے آگے بہا لیے جائیں، پھر دیکھیں رب کیا فضل کرتا ہے، کیا کرم کرتا ہے۔ تو 3 چیزیں دنیا آخرت کی نجات دلانے والی۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا۔ یہ جو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اللہ کا واسطہ اس کو ہم ختم کریں۔ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں،
صحتیں خراب ہو رہی ہیں، بات بات پہ غصہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ۔ ایک صحابی رسول آقا کریم علیہ السلام کے پاس سامنے آ کے بیٹھے، عرض کی اللہ کے رسول پورے دین کا خلاصہ کیا؟ مد دین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ پھر وہ وہاں سے اٹھے، مجمع کافی بیٹھا ہوتا، اس طرف آ کے بیٹھ گئے اور پھر یہی سوال کیا، مد دین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ پھر وہ بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے، پھر یہی سوال کیا، مد دین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ چوتھی مرتبہ وہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ میرے آپ کے آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ ہر طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو مسکراتے فرمایا الفاظ بدل دیے، الفاظ بدل دیے، مفہوم وہی تھا، اللہ تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو، تم نے پورے دین پہ عمل کر لی۔ کیا چھوڑ دو؟ بیوی پہ غصہ، بچوں پہ غصہ، اپنے ساتھیوں پہ غصہ، فلاں پہ غصہ۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ ساتھی آئے کارگزاری سنانے کے لیے، کہا جی وہ فلاں ساتھی، تو میں مجھے کیا بتا رہے ہو، اللہ کو جا کے بتاؤ۔ سمجھ آ گئی کہ کمی بتانے لگا کہ مجھے کیا کمی بتا رہے ہو، اللہ کو بتاؤ۔ کسی کی کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو اللہ سے درخواست کرو، یا اللہ فلاں ساتھی میں مجھے یہ چیز نظر آئی، اس کی یہ بیماری ختم فرما کے اس کو خوبی عطا فرما دے، میں نے کیا کر لینا ہے۔ تو ایک دوسروں کو کمیاں بتانے کی بجائے اللہ کے آگے کمیاں رکھیں۔ فرمایا جو دوسروں کو غصے کے وقت درگزر کرتا ہے، ہم اسے انتقام لے سکتے ہیں، نہیں لیتے۔ رب کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ ایک ڈیل کر لو، تم میرے بندوں کو چھوڑ دینا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم میرے بندوں کو، میری بندیوں کو چھوڑ دینا، اور غصے کے وقت کی مانگی ہوئی دعا رب کعبہ کی قسم ایسے قبول ہوتی ہے جیسے قبول ہونے کا حق ہے۔ ہمارے استاد محترم اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ریونڈ کے وہ بزرگ استاد کہ جن کے سامنے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا جمشید صاحب کو دو زانو ہو کے بیٹھتے ہوئے دیکھا، مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ فرمایا کرتے تھے ہم سے سمجھدار تو جانور ہے، کتے کو آپ پتھر ماریں، لاٹھی ماریں، وہ لاٹھی کو نہیں کاٹے گا، وہ پتھر کو نہیں کاٹے گا، مارنے والے کی طرف دوڑے گا کہ اس نے کچھ کیا ہے۔ آج ہمیں آ کے کچھ کہتا ہے تو ہم اس پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی اس نے نہیں کیا، شیطان اس سے کروا رہا ہے۔ تو شیطان سے بدلہ لینے کا طریقہ گالیاں دینا نہیں ہے، شیطان سے بدلہ لینے کا طریقہ غصہ کرنا نہیں ہے، شیطان سے بدلہ لینے کا طریقہ برا بلا کہنا نہیں ہے۔ شیطان سے بدلہ لینے کا سب سے بڑا طریقہ اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ دوسرے کو درگزر کر دیں، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ شیطان خوشی سب سے زیادہ اس چیز پہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ، میاں بیوی کا جھگڑا، آپس میں جھگڑا، دغا فساد، نفرتیں، اس پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو شیطان کو خوش کرنا ہے کہ رحمان کو خوش کرنا ہے؟ تو غصہ کرنا کون کون کوشش کریں گے کہ اس کو چھوڑیں گے، درگزر کریں گے، درگزر معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے ساتھ ڈیل کرو، تم میرے بندوں کو درگزر کرو، میں تمہیں درگزر کر دوں گا، تم میرے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو درگزر کرنا، غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا۔ شیخ سدیس جو خالی امام کعبہ نہیں بلکہ اس وقت تو پوری دنیا کے جتنے ائمہ ہیں اللہ نے ان کا بڑا بنایا ہوا ہے، ان کے میں گھر گیا، جانے کی سعادت ہوئی تو اپنا ذاتی واقعہ انہوں نے پیش کیا کہ میں بچپن میں بڑا شرارتی ہوتا تھا اور گھر میں اتنی غربت کے مہمان آیا تو ماں نے 3-4 پڑوسنوں سے پوچھ کے کہیں سے کچھ نہ ملا تو ایک پڑوسن سے کچھ تھوڑی سی چیز ملی تو وہ لا کے گھر بنانا شروع کی اور وہ برتن رکھنے کے لیے گئی۔ مجھے کیا شرارت سوجی، میں نے مٹی اٹھائی اور اس ہنڈیا کے اندر ڈال دی۔ اب ماں جب واپس آئی تو بے بس آ گئی تھی، تھا ہی کچھ نہیں گھر میں، تو 4 گھروں سے چکر لگا کے چوتھے گھر سے کوئی تھوڑی سی چیز ملی، میں نے اس کو بھی خراب کر دیا۔ تو ماں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو، اور مجھے کچھ نہ کہا بلکہ مجھے اپنے ساتھ لگایا۔ یہ بات کیا کہ تو شیخ سدیس رونا شروع ہو گئے، اگلی بات نہیں کر سکے، روتے فرمان لگے میری ماں نے مجھے ساتھ لگا کے کہا اے اللہ غصے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میں اس کو گالیاں دینے کی بجائے، برا بھلا کہنے کی بجائے تجھ سے درخواست کرتی ہوں میرے بچے کو امام کعبہ بنا دے۔
پھوٹ پھوٹ کے پھر رونا شروع ہو گئے. کہا میری ماں نے غصے کے وقت بد دعا دینے کی بجائے, مجھے چار لگانے کی بجائے, گالیاں دینے کی بجائے مجھے ساتھ لگایا اور میرے لیے دعا کی, اللہ میرے بچے کو امام کعبہ بنا دے. تو روتے ہوئے کہنے لگے میں تو اس قابل نہ تھا کہ محلے کی مسجد کا امام بنتا, ماں کے اس غصے کے وقت کی دعا نے مجھے گھر سے, اس گاؤں سے اٹھا کر امام کعبہ بنا دیا. تو غصے, مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بات عرض کرنے لگا تھا. ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ ایسی عربی بولتا تھا. مولانا نے پوچھا کہ بیٹا تم نے عربی کہاں سے سیکھی ہے, کیا خوبصورت عربی بولتے ہو کہ عرب بھی حیران رہ جاتے ہیں. تو کہنے لگا جی میں نے یہ مسئلہ سنا ہوا تھا کہ غصے کے وقت دعا بڑی قبول ہوتی ہے. تو ایک دفعہ ایک بندے نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی اور میں طاقت بھی رکھتا تھا کہ اس سے بدلہ لے سکوں, اس کو لگا بھی سکوں اور اس کو ہر طرح کا بدلہ لے سکوں. لیکن میں نے اس موقع پہ بدلہ لینے کی بجائے دعا کی کہ اے اللہ مجھے عربی زبان سکھا دے. تو آگے بھی مولانا تھے, فرمانے لگے ارے نادان, عربی تو ابو جہل کو بھی آتی تھی, تو نے بڑے موقع پہ چھوٹے پیکے سے گزارا کر لی. یہ تو ہدایت مانگنے کا وقت تھا, حضور کا غم مانگنے کا وقت تھا. عربی بھی مانگو, سب کچھ مانگو, لیکن سب سے پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے, یا اللہ ہمیں حضور کا غم نصیب فرما دے. حضور کا غم جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ, سارے بولیے حضور کا غم جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ. تو ہر موقع پہ یہ مانگے اللہ حضور کا غم نصیب فرما دے, حضور کی فکر نصیب فرما دے. اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے اتنا غم, اتنا دکھ برداشت کیے ہیں کہ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اگر یہ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے تھوڑا نازل کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات, اتنے غمگین مت ہوں, اتنے دکھی مت ہوں. بخا عربی زبان میں اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو جب تڑپتا ہے, اس تڑپنے کو عربی زبان میں بخا کہا جاتا ہے. تو قرآن پاک میں 2 دفعہ یہ لفظ ہے لعلک باخع نفسک فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں, ہلاک کر دیں. اتنا غمگین مت ہوں, اتنے دکھی مت ہوں. لست علیہم بمسیطر, اتنے دکھی کا عزیز المرجل, سینہ اقدس سے یوں آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہو, اور یوں تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. مائی حلیمہ نے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے, ان کو سینے سے لگایا. آج بھی مائی حلیمہ کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہماری کیفیت چینج ہو جاتی ہے کہ کس ماں کا تذکرہ آ گیا. ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے, کھڑے ہوئے اور چلنا شروع کر دیا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہ آیا, ہم نے بھی چلنا شروع کر دیا. کافی دیر کے بعد ایک سوار آتا ہوا نظر آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار کا ایسا استقبال کیا کہ ہم نے زندگی میں ایسا کسی کا استقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور لگام کو پکڑا اور بالکل گھروں کے قریب لا کر جب سوار نے نیچے اترنا تھا, اپنے ہاتھ مبارک یوں پیش کیے کہ اس پہ پاؤں رکھیے, اپنا کندھا پیش کیا اس پہ پاؤں رکھیے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران کہ ایسا استقبال اللہ کے محبوب نے کبھی کسی کا نہیں, کون ہے آخر. جب نیچے اترے تو ان کا سامان پکڑ کر اپنے سر پہ رکھنے لگے تو صحابہ لب کے کہ یہ سامان ہمیں عطا فرما دی. میں نہیں, یہ کسی کو نہیں دوں گا, یہ میں اپنے سر پہ رکھوں گا. اور گھر لائے, پورے گھرانے کو اکٹھا کیا اور فرمایا دیکھو کون آیا, میری ماں حلیمہ آئی ہے. تو ماں حلیمہ سعدیہ نے, حضور یتیم تھے, اپنے سینے سے لگایا. رب نے وہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائی کہ ان کا نام سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے, ان کے تذکرے سن کے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کی قسم جو حضور کا دین یتیم ہو چکا ہے, جو اس کو سینے سے لگائے گا, اللہ اس کو کیا سکون عطا فرمائے. آج حضور کا دین بھی یتیم ہو چکا ہے, کوئی اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب روضہ پاک پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے کیفیت انسان کی چینج ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی با ادب زیارت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی وہیں کی موت بھی نصیب فرمائے. ایک مرتبہ ہم اس مبارک سفر پہ تھے, میں بیچ میں بات ایک وظیفہ عرض کرتا چلا جاؤں.
کون کون چاہتا ہے کہ بار بار یہ سفر نصیب ہوتا رہے؟ سب چاہتے ہیں. پیسے اکٹھے کرنا شروع کریں جتنے آسانی سے ہو سکتے ہیں. 1 روپیہ 2 روپے جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے پیسے اکٹھے کرنا شروع کریں. اور دوسرا، ہر اذان کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کریں. پھر دیکھیں رب کیا غیبی نظام. اور یہ جو طلب اور قدر کے ساتھ جاتے ہیں نا، وہ جو روٹین میں جاتے ہیں، یہ ان کے سینکڑوں سفر ایک طرف، اور یہ جو طلب اور یہ جو مشقت کر کے جاتا ہے یہ ان سے بہت آگے ہوتا ہے. مجھے ایک شخص ملے، جب بھی میں جاؤں حرم شریف میں مختلف اوقات میں گیا، چونکہ ایک ہی بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ہمارا جو دروازہ بنتا تھا وہ آگے سے، وہ شخص مجھے ہر دفعہ آگے میں نے ان کو دیکھا تو مجھے دیکھ کر ان کو بڑا پیار آئے. ایک دفعہ میں بیٹھ گیا ان کے پاس تو تعارف ہوا. میں نے کہا حضرت جب بھی میں دیکھتا ہوں آپ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہوٹل میں کب جاتے ہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو روتے ہوئے کہنے لگے جب ادھر جاتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا. بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے جب ہوٹل میں جاتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، تو میں تو اس کے لیے آیا ہوں. پھر میں نے تعارف کیا. میں نے کہا حضرت آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ بیٹا میں ریڈی لگاتا ہوں اور پچھلے 40 سال سے کبھی 1 پیسہ، اس وقت تو پیسے چلتے تھے نا، کبھی 1 پیسہ کبھی 2 پیسے کبھی 1 روپیہ، ایسے اکٹھے کرتے 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 40 سال مجھے لگے یہاں کے سفر کے لیے. تو بہرحال یہ والا معاملہ بھی شروع کریں. وہاں پر شیخ عمر خطیب جو اس وقت اردن کے امیر ہیں، اور یقین کریں کہ ان کے چہرے پہ ایسا نور ٹپکتا ہے. ان کے بارے میں اردن میں ہماری جب مستورات کی جماعت گئی 2007 میں 4.5 ماہ کے لیے، تو اس وقت وہاں کے مقامی عربوں نے بتایا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر اس مبارک سرزمین پہ بلاد شام، فلسطین، اردن، یہ ساری مبارک جگہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں حدیث کے اندر موجود ہے، یہ یہاں پر جو ابدال حضرات ہیں اللہ نے اس بندے کو ان کا بھی سردار بنایا ہوا ہے، ان کا بھی امیر بنایا ہوا ہے. واقعتاً عجیب اللہ نے ان کو روحانیت عطا فرمائی. تو وہاں جب ہم رہے تو بڑی سرپرستی فرمائی، ہماری بڑی نصرت کے لیے تشریف لاتے اور آ کے حوصلہ افزائی، واضح و نصیحت. ایک مرتبہ مسجد سے نکلے تو 2 درخت ہے زیتون کے، ایک کے ساتھ اتنا پھل لگا ہوا کہ ایسے جیسے ابھی زمین پہ گر جائے گا. مجھے کہنے کہ شف ہناک، ادھر دیکھو. جب میں نے دیکھا تو کہنے کہ ھذا جزاء التواضع، یہ تواضع کا بدلہ ہے. اور اس کے ساتھ ہی بالکل ساتھ ہی یوں ایک درخت یوں کھڑا ہے، ایک دانہ بھی اس پہ نہیں لگا ہوا. کہنے کہ ھذا جزاء الکبر، یہ تکبر کا بدلہ ہے کہ ایک دانہ بھی لگا ہے. تو خیر مدینہ منورہ میں وہاں پر مسجد نبی موجود تھا، ہمارے کچھ دوست احباب بھی تھے. تو مجھے یوں آواز آئی ہلکی سی کہ جیسے کوئی بلا رہا ہو. تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ مجھے بلا رہے ہیں، تعال یا ابا بکر. وہاں کنیت سے بلایا جاتا ہے کہ ابو بکر ادھر آؤ، بیٹے کا نام بکر ہے تو اس نسبت سے. میں گیا ان کے پاس، السلام علیکم، حال احوال کے بعد تو یوں روزے پاک کی طرف اشارہ کر کے 2 جملے صرف ارشاد فرمائے. اس کے بعد نماز میں آدھا گھنٹہ باقی تھا، خود بھی روتے رہے اور جتنا ہمارے دوست احباب وہاں کھڑے تھے وہ بھی روتے رہے. کہنے لگے یأت الناس الوفا یومیا ویرجعون الوفا یومیا کما یاتون کذالک یرجعون. ہزاروں لوگ یہاں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں اور ہزاروں واپس جا رہے ہیں. آج کچھ لوگوں کی آمد ہے اور کچھ لوگوں کی واپسی ہے. ہزاروں آ رہے ہیں، ہزاروں جا رہے ہیں. اگلا جملہ دل کو چیر دینے والا تھا، کما یاتون کذالک یرجعون، جیسے آ رہے ہیں ویسے ہی واپس جا رہے ہیں. نہ حضور کا غم، نہ حضور کی فکر، نہ حضور کی کڑن. میرے عزیزو یہ مانگنے سے نصیب ہوتی ہے. تو جو چاہتا ہے مجھے علم نبوت اور کار نبوت کی رب توفیق عطا فرما دے. کون کون چاہتا ہے کہ رب مجھے اس کے لیے قبول فرما لے؟ اس کے لیے 2 کام ہم شروع کر لیں. تہجد کے 2 آنسو شروع کر لیں اور دوسروں کی کمیاں دیکھنا چھوڑ دیں. حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی دفعہ یہ بات سنی کہ تبلیغ کے کام میں، دین کے کام میں اور دین پہ چلتے ہوئے، دوسروں کو چلاتے ہوئے، نمازیں پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہر طرح کے مجمع کو دیکھا کہ رب نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور وہ اس طرف آتے رہے. سوائے ایک گناہ گار کے، سوائے ایک گناہ کرنے والے کے، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا، بڑے بڑے حرام میں پڑے ہوئے کو توبہ کرتے ہوئے. اللہ نے ان کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. لیکن بڑوں کو دیکھا کہ جو چلتے چلتے ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، جب بھی اس گناہ میں مبتلا ہے رب نے اٹھا کے ان کو پیچھے پھینک دیا. وہ گناہ کیا ہے؟ دوسروں کی کمیوں کو دیکھنا.
دوسروں کی کوتاہیوں کو دیکھنا، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا۔ حضرت امام حسن سے پوچھا گیا، سارے صحابہ نے حضور کے قدموں میں بیٹھ کر تقوی ایمانداری کو سیکھا، آپ تو وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کر تقوی اور ایمان کو سیکھا، تو تقوی ہے کیا؟ فرمایا اللہ ترا نفسہ کا خیرہ، تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر نہ آئے تو سمجھ لینا رب کے کاغذوں میں تو متقی بن گیا ہے۔ اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی عربی کے اندر، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، جو دعا مانگو گے یقیناً قبول کروں گا، وَإِنَّا نَدْعُو فَلَمْ يُسْتَجَبْ لَنَا، ہم بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی۔ فرمایا ماتت قلوبکم من 10 اشیاء، تمہارے دلوں کو 10 چیزوں نے مردہ کر دی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا، فرمایا واشتغلتم بعیوب غیرکم وترکتم عیوب انفسکم، تم نے دوسروں کے جب سے عیب دیکھنا شروع کیے ہیں اور اپنے عیب دیکھنا چھوڑ دیے ہیں، رب نے تمہاری طرف نظر کرم فرمانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ رب میرے اوپر نظر کرم فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنا چھوڑ دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من عیر مؤمنا بفاحشہ، من عیر مؤمنا بفاحشہ، جو دوسرے کسی مومن کو عار دلاتا ہے، رسوا کرنے کی کوشش، تانے دیتا ہے، ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اوے آپ تو وہ ہو نا، او آپس میں بیٹھ کے او فلاں آدمی بڑا تبلیغی بنا پھرتا، فلانا وہ مولانا صاحب، وہ فلاں وہ بڑا تاجر، وہ بڑے تقوی کی باتیں، اس نے تو یہ کر دی۔ اور بھائی کر دیا تو اس نے جواب کس کو دینا ہے؟ مجھے آپ کو تو نہیں دینا، تو پھر ہم تذکرے کیوں کر رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ رکھ کر لگاؤں، من عیر مؤمنا بفاحشہ، دوسروں کو عار دلاتا ہے، رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تان کرتا ہے، تشنیع کرتا ہے، جن پنجابی کہنے چوبویاں گلاں کرتا ہے، انہوں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لم یمت، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے، نہیں مرے گا یہ دوسروں کو ذلیل اور چوب کرنے والا، ذلیل کرنے والا، دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے والا۔ لم یمت حتی یرتکبہا، جب تک کہ اس گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، اور خالی مرتکب نہیں ہوگا، وَيَفْتَضِعَهُ بِهَا، وہ تو اس نے خالی گناہ کیا تھا، اللہ اس عار اور دوسروں کو حقیر جاننے کی وجہ سے اس کو ذلیل بھی، رسوا بھی کریں گے لوگوں کے سامنے۔ مثلا آپ نے تو خالی ایک گناہ کیا، میں نے آپ کو دیکھ کر آپ کی حقارت دل میں لائی، تو مجھے ایک تو آپ والے گناہ کا گناہ بھی ملا، پھر وہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں، اور تیسرے نمبر پہ رسوا بھی ہو رہا ہوں، تو تین نقصان ہوں گے جو دوسروں کے عیبوں کو دیکھے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ہی عیب بڑے ہیں، پہلے اس کو تو دیکھ لیں، اس کو بعد میں دیکھ لیں۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے علم نبوت اور کار نبوت کی رب توفیق عطا فرما دے، تو تہجد کے آنسو اٹھ کے بہانا یہ بڑا ضروری ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میری نسلیں اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار بنا دے، کون کون چاہتا ہے کہ ہماری نسلیں ایسی فرما بردار ہوں جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نسل عطا فرمائی تھی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بنیادی کام قرآن نے ذکر کیے ہیں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور دوسرا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ کے گھر کی تعمیر اور اللہ کے گھر کی تطہیر۔ تطہیر کہتے ہیں طہارت، صفائی ستھرائی، خادم بننا۔ جس کو اللہ توفیق دے تعمیر کی، وہ تعمیر میں آئے۔ تعمیر میں نہیں ہر ایک جا سکتا، تطہیر میں، طہارت میں تو ہر ایک جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، صفائی میں، ستھرائی میں، انتظامیہ نہیں، خادم۔ اور یہ خادم زبانی جمع خرچ نہ ہو، حقیقت میں میرے عزیزو جو نوکر بنتا ہے پھر رب سب کو اس کی نوکری میں لگا دیتا ہے، اور جو بڑے بننے کے چکروں میں پڑتا ہے نہ یہاں کچھ ملتا ہے نہ آگے کچھ ملے گا، نیکی برباد، گناہ لازم۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 کام کیے، بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی تطہیر۔ ارشاد فرما دیجئے کیا کیا کام کی؟ بیت اللہ کی اور بیت اللہ کی تطہیر۔ تطہیر کسے کہتے ہیں؟ طہارت، صفائی ستھرائی۔ اور دعا کیا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک،
اے اللہ میری نسل کو فرما بردار بنا دے. رب نے نسلوں کو ایسا فرما بردار بنایا کہ بیٹے کو کہا تجھے ذبح کرنا ہے، کہا بھائی بسم اللہ کیجیے. آج ہم بچے کو کہیں گے یہ کام ایسے نہیں ایسے، تو کون ہونا کہنے والا ہے؟ جن بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں وہ آگے سے ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں. وجہ کیا کہ ہم نے اللہ سے دوستی. ہم مسجدوں کے نوکر نہیں بنے. آئیے نیت کریں کہ ہم نے مسجدوں کا واقعی نوکر بنا. کون کو نیت کرتے ہیں؟ اور مسجدوں کو آباد کرنا ہے. دیکھیں تعمیر کا کام تو ہر ایک نہیں کر سکتا. تعمیر کسے کہتے ہیں؟ آبادی کو. لیکن مسجد کے اعمال کے ساتھ تو ہر ایک تعمیر کر سکتا ہے. یہ تو شروع کریں. اور بھائی در و دیوار نہیں بنا سکتے، زمین نہیں خرید سکتے، لیکن مسجد نبوی کے جو اعمال تھے وہ تو ہم شروع کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. مساجد کو آباد کرنے کی نیت کریں کہ ہم نے اپنی مساجد میں وہ اعمال چالو کرنے ہیں، وہ اعمال جاری کرنے ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں جاری کروائے تھے. روزانہ سیکھنا سکھانا، روزانہ مشورے ہوں، روزانہ دعوت چل رہی ہو، روزانہ تعلیم کے حلقے چل رہے ہوں، روزانہ مشورے چل رہے ہوں، دعائیں چل رہی ہوں، فکر چل رہی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ جو اعمال ہیں وہ ہم نے کون نیت کرتا ہے کہ میں نے اپنی مسجد میں آج تک جو سستی اللہ معاف فرما دے، اب 100% مساجد کو آباد کریں گے. جو بڑے فرما رہے ہیں کہ کم از کم 2.5 گھنٹے تو مسجدوں کو دیں. بھئی 24 گھنٹے کا 10واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 2.5 گھنٹے. اور مہینے کا 10واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ اور سال کا 10واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ تو یہ اللہ بڑوں کو جزائے خیر دے. آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا صحابہ تم 10 میں سے ایک کو بھی چھوڑو گے، یوں اشارہ کر کے فرمایا، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. بعد میں آنے والے 10 میں سے ایک کو بھی قابو کر لیں گے، یہ صرف ایک کو لنجو، تو وہ نجات پا جائیں گے. تو اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے. آسان نصاب دے دیا. 24 گھنٹے کا 10واں حصہ کتنا بنا؟ اور مہینے کا 10واں حصہ کتنا بنا؟ اور سال کا 10واں حصہ کتنا بنا؟ تینوں پیکج دے دیے کہ جو قابو آتا کرتے چلے جاؤ یار. روزانہ کا بھی نصاب نکالو، ماہانہ بھی نصاب نکالو، سالانہ بھی نصاب نکالو کہ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے روزانہ کا بھی 24 گھنٹے کا 10واں حصہ دینا ہے. بولیے انشاءاللہ کون دے گا جی؟ اور ماہانہ کی بنیاد پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ کم از کم 10واں حصہ دینا ہے. 3 دن کون نیت کرتے ہیں کہ میں آج کے بعد جتنے سانس ہے پتہ نہیں میں آخری بات کر سکوں یا آپ سن سکیں یا نہ سن سکیں، کوئی گارنٹی ہے جی؟ نیت کر لیں کہ جتنے بھی سانس ہیں، پیچھے جو غفلت ہوگی، میں ہر مہینے خود بھی اور پورا مہینہ جمعہ مقرر کر لیں کہ ہر مہینے کا پہلا جمعہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آج بلکہ بیٹھے بیٹھے مقرر کر لیں کہ میں نے ہر مہینے میں 3 دن لگانے. کون نیت کرتے ہیں ہر مہینے انشاءاللہ؟ پہلے جمعے کی کون نیت کرتے ہیں جی؟ نومبر کے پہلے جمعے کو میں 3 دن کے لیے نکلوں گا. اب سب نے چاروں میں سے ایک میں ضرور ہاتھ کھڑا کریں. پتہ نہیں کس کے ہاتھ کھڑے کرنے کی برکت سے اللہ سب کو توفیق عطا فرما دے. تو پہلا جمعہ کس کا جی؟ ذرا ہاتھ کھڑا فرما لیں. ماشاءاللہ خود بھی کریں گے، دوسروں کو بھی 3 دن کے لیے. اور دوسرا جمعہ کن کا جی؟ تیسرا اور چوتھا. اب جو رہ گئے سارے کھڑا کر لو بھائی، اللہ برکت عطا فرمائے. وہ ایک شخص جماعت میں ارادہ کر کے آیا میں نے جانا ہے 3 چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے. گھر آیا تو بیوی کہتی ہے خبردار میرے خرچے کون پورے کرے گا؟ ماں پہ بوڑھے نے انہوں نے کون؟ سارے پوری لسٹ پڑھ کے سنا دی. وہ کہا جی کہاں لڑائی شروع ہوگی، میں کو نہیں جا سکتا. کہتے ایک کام کرو، گھر جا کے بتاؤ کہ میرا جو وہ US کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا وہ نکل آیا ہے، تو پھر دیکھو کیا تاثرات ہیں. جا کے کہتا جی US کا امریکہ کا ویزا میرا نکل آیا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو ریفیوز کر دوں، کیونکہ میں اگر وہاں چلا گیا تو میرے بوڑھے ماں باپ کو کون دیکھے گا، میری جوان بیوی بچوں کو. کہتے ہیں سارا کچھ ویکھ لیں گے، تو اتنے جا کے ویکھ، بس تو چھیتی کر. اب یہ باہر گیا، اللہ کی شان، اللہ کا امر آنا تھا. اللہ بعض دفعہ دوسروں کے لیے مثال بناتے ہیں. وہ باہر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا. ان بیوی 4 پائی دا کونا پڑ کے کہندی ہے تو 4 مہینے نہیں تو 4 سال واسطے ٹوٹ جا، پر ایہو جہاں جا واپس آ جائے گا. ان کے تو واپس آ جائے. تو بھائی عزم کر لیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. میرے شاید یہ آخری سانس چل رہے ہوں یا آپ کے چل رہے ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے پوچھا زندگی کی کتنی امید؟ عرض کیا اللہ کے رسول مغرب پڑی ہے تو عشاء کی کوئی امید نہیں. آپ نے فرمایا تجھے اتنی لمبی امیدیں ہیں؟ میں اللہ کا محبوب ایک طرف سلام پھیروں تو دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی امید نہیں رکھتا. ہاتھ میں پانی کا گلاس لوں تو گھونٹ لینے کی بھی امید نہیں رکھتا.
لقمہ لوں تو اس کو اگلنے کی امید نہیں رکھتا، تمہیں اتنی لمبی امیدیں ہیں؟ تو روزانہ کے 2.5 گھنٹے کی کون کون بھائی نیت کرتے ہیں جی؟ انشاءاللہ نیت کر لو بھائی، باقی جتنا قابو آ جائے، 2.5 آ جائے، 2 آ جائے، 1.5 آ جائے، اور اس پہ کیا کرنا ہے؟ اپنے مسجد کی جوڑیاں بنائیں اور اپنے اپنے محلے کو 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے کھڑا کریں، ان کو توبہ کروانے کی ترغیب دیں، نمازی بننے کی اور داعی بننے کی، ساری جتنے بھی اعمال ہیں سب کی دعوت دیں گے سارے انشاءاللہ۔ اور ہر مہینے سے روزہ 3 دن کون کون لگایا کر کے، جو چھوٹی چھوٹی تشکیلیں یہ تو قبول کر لو بھائی، کون کون نیت کرتے ہیں؟ اور پوری دنیا میں کون کون جائے گا بھی انشاءاللہ؟ اس کے لیے ریمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے میرے عزیزو، سب بھائی نیت کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے خود بھی ریمنڈ کے اجتماع میں بھرپور شرکت کریں گے، اور کسی ساتھی کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ رہ نہ جائے، ہر ایک کو دعوت منت سماجت، دعوت منت سماجت، اور خالی لے کے نہیں جانا، وہاں جا کے ایسے خدمت کریں جیسے خدمت کا حق ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے محلوں میں ایسی فضا بنا دے گا کہ یقین کریں رشتے خون کے نہیں ہیں، رشتے احساس کے ہیں۔ رشتے دار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب بھی تھے، خونی رشتہ تھا۔ ابو لہب حضور کا کیا لگتا تھا؟ سگا چچا، خالی چچا نہیں، سگا چچا۔ اور انصار مدینہ حضور کے کیا لگتے تھے؟ رشتے میں تو کچھ بھی نہیں لگتے تھے، خون کا رشتہ نہیں تھا، احساس کا رشتہ تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملک میں قصبہ قصبہ، کریا کریا، بستی بستی، ہر جگہ وہ ریاست مدینہ والا نظام قائم ہو، اس کے لیے میرے عزیزو ہمیں وہ ماحول دینا ہوگا۔ دوسروں کو ہر معاملے میں اکرام باتوں کی حد تک نہیں، عملاً دینا پڑے گا۔ حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں، کو نصیحت فرما دیں۔ تو فرمایا ہو سکے تو بیٹا زبان استعمال نہ کرنا۔ مولانا شہباز صاحب، مولانا بیر صاحب، ہمیں آپ تبلیغ پہ، یہاں ماشاءاللہ ساری میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، دائیں بائیں بھی اور مجمع میں بھی ماشاءاللہ، تو باتوں کی حد تک ممکن ہے ہم صبح تک باتیں کرتے رہیں، اور پریکٹیکل کی باری میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں 0 پہ ہوں، دعا فرمائے اللہ مجھے کم از کم پاس ہونے والے نمبر تو عطا فرما دے، اللہ آپ کو اعلیٰ درجے نمبر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یہ والے نمبروں میں اعلیٰ درجے میں پاس فرمائے۔ تو ہم نے خالی باتوں والی تبلیغ نہیں کرنی، عمل والی تبلیغ، ہمارے اخلاق سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، کہ جب ہم اجتماع پہ بھی لے کے جائیں تو مجمع کو اتنا پیار دیں، اتنی اپنائیت دیں کہ اس کا دل کرے یار اتنا پیار تو مجھے اپنے گھر سے کبھی نہیں ملا۔ اتنا حضرت مبلغ اسلام، سب سے پہلے مبلغ اسلام کے حضرت مصعب بن عمیر تھے، کیا نام تھا؟ ان کے بھائی تھے عزیر بن عمیر، اسلام کے اتنے ہی بڑے دشمن۔ ادھر مصعب بن عمیر مبلغ اسلام، پہلے داعی جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ بھیجا، اور ادھر سے ان کے بھائی عزیر بن عمیر، اتنی بڑی مخالفت کرنے والے۔ جب بدر کے موقع پہ پکڑے گئے تو جو صحابی جن کے وہ قبضے میں آئے، وہ خود خشک روٹی کھا رہے ہیں، ان کو تازہ روٹی کھلا رہے ہیں، خود کٹھلی سے کھجور سے گزارا کر رہے ہیں، ان کو پراپر کھانا دے رہے ہیں، ان کو اچھا بستر دے رہے ہیں، خود گزارا کر رہے ہیں۔ اتنا متاثر ہوئے کہ صحابی رسول رب نے ان کو بنا دیا۔ صحابہ کرام لمبی چوڑی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، 2 جملے کہتے تھے، کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو۔ جو میرے عزیزو ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا، ہم اپنے دکانوں میں معاملات کو ایسا کریں کہ لوگ مجبور ہوں کہ دیندار ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ ہم کاروبار کریں، ہم کسی عہدے پر ہیں، ہمارا قلم اس ترتیب سے چلے کہ رب کو پیار آئے، لوگ متاثر ہوں کہ آفیسر ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے، یہ کہاں جاتا ہے؟ وہ مجبور ہو کر پوچھیں، ہماری باتوں سے لوگ نہ کہیں کہ بھی آپ ریمنڈ آ جانا، ریمنڈ کو ایکس رے کی مشین لگی ہوئی ہے یا کوئی ہاسپٹل بنا ہوا ہے۔ وہ میرے آپ جو وصولی کرنے والے ہیں، جو لے کے جانے والے ہیں، ان کے خود اعمال کیسے ہیں، ان کے خود معاملات کیسے ہیں؟ فرمایا عبادات سے دین اپنی زندگیوں میں آئے گا۔ عبادات سے دین کس میں آئے گا؟ تہجد پڑھ لی، تلاوت کر لی، تسبیح کر لی، دعوت دے دی، یہ سب کچھ عبادت میں آتا ہے۔ معاملات، کاروبار، لین دین، ہمسایوں کے ساتھ رویے کیسے ہیں ہمارے؟ کل قیامت کے دن پتہ سب سے پہلے مقدمہ کون سا اٹھنا ہے؟ پڑوسیوں کا۔ پڑوسیوں نے کی سلوک کر دے رہے ہو۔ فرمایا عبادات سے دین اپنی زندگی میں آئے گا، معاملات صحیح ہوں گے تو دین دوسروں کی زندگی میں جائے گا۔
عبادات سے دین اپنی زندگیوں میں اور معاملات سے دین دوسروں کی زندگی میں. تو کون کو نیت کرتے ہیں میں اپنے معاملات کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کروں گا؟ کوشش کریں گے سارے بھائی انشاءاللہ. اس کے لیے گزارش ہے جی کہ ماحول کے ساتھ جڑنا اور صحبت کے ساتھ جڑنا. انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے اسی کا رنگ چڑھتا ہے. ہمارے مولانا جمشید علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کے استاد محترم تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا کرتے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ جو محاورہ یا مصرع ہے یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، ایک گھڑی اللہ والوں کے قدموں میں گزار دینا 100 سال کی مقبول عبادت سے زیادہ بہتر ہے. تو پوچھا حضرت یہ کہنے والے نے کہیں مبالغہ تو نہیں کر دیا؟ فرمایا نہیں، اگر میں یہ مصرع کہتا تو یوں کہتا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ بے ریا، کہ ایک گھڑی اللہ والوں کے نیک صحبت میں نیک سنگت میں گزار دینا 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر. تو اس لیے اللہ والوں کے ماحول میں، روحانیت والے ماحول میں، جو انسان مسجد کے ماحول میں آتا ہے اس کو وہاں کی روحانیت نصیب ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان للمساجد اوتادا، مساجد کو آباد کرنے والے مسجدوں کے کھونٹے ہوتے ہیں. الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں. اذا غابوا یفتقدونہم، یہ غائب ہو جائے تو فرشتے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں میرا دوست کدھر چلا گیا. واذا مرضوا اعادوہم، مریض ہو بیمار ہو تو فرشتے آسمانوں سے پتہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں. واذا كانوا فی حاجۃ اعانوہم، اور جب کوئی حاجت آ جائے تو آسمانوں سے فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں. تو مسجدوں کو آباد کرنے کی بھائی نیت کریں کہ ہم نے مسجدوں کو اللہ کے فضل و کرم سے آباد کرنا ہے اور پوری دنیا کی مساجد کو آباد کرنا ہے. اس کے لیے پوری دنیا میں جانے کے لیے حضور علیہ السلام کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے جی؟ سب بھائی تیار ہیں؟ سب بھائی تیار ہیں ماشاءاللہ. تو جن کے قواعد پورے ہیں وہ ہمت فرما کر سال 7 ماہ بیرون کے لیے، سال اندرون کے لیے اپنے ارادوں کے اظہار فرمائیں. ہمت فرما کر ذرا زیارت کروا دیں اپنی اپنی مسجدوں سے، اپنے اپنے حلقوں سے. ارادے کریں کہ جی ہماری مسجد سے انشاءاللہ رحمت اجتماع سے بھرپور یہ والی جماعت ذرا ہمت فرما کر ماشاءاللہ پیش فرمائیں. 2028 میں محمد آصف صاحب انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہمارے بستی ہے آدم کے چیمہ، وہاں سے بھی ماشاءاللہ ہماری پٹی ہے چاند کے سے لے کے بول کر تقریباً کوئی 14 بستیاں اس میں آتی ہیں. اور بھی ہماری بھی انشاءاللہ سال کی جماعت کا ارادہ چل رہا ہے، 7واں بن جا رہا ہے. اور ابھی ماشاءاللہ اسی پٹی میں سے ظاہر منیش صاحب ہیں اور بھی ساتھی ماشاءاللہ انڈونیشیا کام کر کے واپس آئے ہیں، بنگلادیش کام کر کے واپس آئے ہیں. ہمارے اپنی جماعت حبشہ سے واپس آئی ہے. تو اس اعتبار سے اگر اپنی ایک مسجد سے ظاہر مشکل ہے تو بھی اپنی پوری پٹی سے، اپنے علاقے سے، چاہے آپ بھی مسجد جیسے تشریف لائے ہوئے نا، اور سارے کے سارے لکھا سکتے نیت و مولانا صاحب کی تعدی ماشاء اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. لیکن وہ ساتھی کہ جو ایک ساتھی بے شک یہاں پہ جو حلقوں کے تشریف لائے نا، ایک ساتھی کھڑا ہو کے اپنی پٹی سے ارادہ فرماتے ہیں 7واں سال کے لیے، 7واں کے لیے، اندرون سال کے لیے. اور اجتماع کا تو ماشاءاللہ یہ بھرپور تقاضا چل چکا ہے. جیسے نومبر میں ماشاءاللہ اجتماع آ رہا ہے، تو اس میں ماشاءاللہ جو ساتھی اجتماع سے نیت کرتے ہیں یا اجتماع کی تاریخ بھی بتا دیں. یہ 13 تاریخ سے 16 تک انشاءاللہ تعالیٰ اجتماع آ رہا ہے ہمارا. 13 نومبر سے 16 نومبر تک 13 کے عرصے سے شروع ہوگا. فرمائیں ماشاءاللہ. سنوا سے سال کی جماعت بھی الحمدللہ، 7 ماہ کی جماعت بھی. ماشاءاللہ مولانا ایوب صاحب جی، ہمارے مولانا نظر مان صاحب ہیں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. جی بھائی خرم صاحب اللہ قبول فرمائے. جی ماشاءاللہ. ایسے دیکھیں نا 2 پٹیاں آگی ماشاءاللہ. اور بھی باقی جو دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جو ساتھی مشارکے ہیں وہ بھی نام لکھائیں ماشاءاللہ. پھر ابھی ماشاءاللہ دعا ہوگی. اس سے پہلے ماشاءاللہ سب ساتھی اپنے علاقوں کے اعتبار سے ایک ہی ساتھی کھڑا ہو کے نام لکھا دیں ماشاءاللہ. ایسا بھی ماشاءاللہ یہ نام بھی آتے رہتے ہیں. اور جو ہمارے حلقہ وار ماشاءاللہ جو ہفتہ واری مشورے ہوتے ہیں اس میں بھی نام آتے رہتے ہیں. اب جو 4 ماہ اور چلے کے لیے اجتماع سے جو ساتھی ماشاءاللہ نکل جانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ
ان کے ارادے ہیں، نیتیں ہیں اور سب کوشش کریں گے، وہ بھی ماشاءاللہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بھائی جمیل بٹ صاحب جی، اللہ قبول فرمائے۔ اور جی ماشاءاللہ اپنا نام بھی فرمائیں جی۔ بھائی طارق محمود صاحب جی، اجتماع سے انشاءاللہ تعالی۔ اور جی ماشاءاللہ نام فرمائیں جی۔ بھائی یوسف صاحب۔ اور جی ماشاءاللہ، اور جی ماشاءاللہ فیصل اقبال جی۔ سارا مجمع سے گزارش ہے تشریف رکھیے کہ انشاءاللہ دعا ہوگی، اس کے بعد نماز کا بھی اعلان ہوگا، تو سارا مجمع تشریف رکھیے بھی جائیں گے جی بھائی جی۔ محمد وقاص صاحب اللہ قبول فرمائے جی بھائی جی، اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ ذرا تشریف لائے پروگرام میں الحمدللہ، اور حضرت نے بڑا ماشاءاللہ تفصیلی بیان آپ کے سامنے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی بقیہ زندگی دعوت و تبلیغ کی محنت میں، علم کی محنت میں، اخلاق کی محنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی بابرکت موقع پہ الحمدللہ آپ کے اس جامعہ کے 11 بچے ماشاءاللہ حفاظ، جن کا آخری سبق آپ حضرات کے سامنے پڑھا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ حفاظ اکرام آ جائیں، جن کا آخری سبق ہے یہاں سامنے آ جائیں، آ جائیں جا رہے ہیں، ان حفاظ کی زیارت بھی فرمائیں۔ الحمدللہ ان بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے، آخری سبق یہاں سامنے بھی چلائیں گے، تو آخری سبق یہ آپ کے سامنے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اور بھی زیادہ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ 11 حفاظ اکرام ماشاءاللہ اپنا آخری سبق آپ کو سنائیں گے۔ اور تمام احباب سے درخواست ہے کہ ان بچوں کو نا حسرت کی نگاہ سے دیکھیں، اور میں تو عرض کروں گا کہ اگر ان کے والد یہاں موجود ہیں یا چچا، تو وہ بھی ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں۔ کل قیامت میں ان کے صدقے سے ان کے والدین کو بھی ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ لوگ رش کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا، تو بتایا جائے گا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کے بچوں نے قرآن حفظ کیا تھا۔ تو ان بچوں کے اگر والدین موجود ہیں یہاں پر، تو بھی پاس آ کے قریب کھڑے ہو جائیں، تاکہ آپ لوگ ان کو بھی محبت اور حسرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ ان بچوں کو خالی حافظ قرآن نہ بنائے بلکہ عاشق قرآن بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاشق قرآن بنائے۔ جی بیٹا کٹھے پڑھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق
माशाअल्लाह। अभी इंशाअल्लाह दुआ होगी और दुआ के बाद फ़ौरन खाना है, सारे साथी खाना खा के जाएं। ये इकराम का खाना है साथियों के ताउन से, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह तकरीबन 20 मिनट बाद, दुआ के 20 मिनट बाद नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुआ से पहले मैं एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा। मौलाना उमर पालनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब ये रेमंड में इज्तिमा में बयान फरमाते थे, आप हज़रात ने तो कई दफ़ा सुना माशाल्लाह, आप हज़रात ने भी। ये 1996-97 की मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ, आज से कोई कितने साल पीछे चले जाएं जी, 96-97, 25-30 साल के दरमियान का अर्सा। तो अल्लाह ने उनकी खिदमत में उनके कपड़े धोने का, उनके जूते साफ करने का अल्लाह ने मौका दिया। तो मुझे कहने के बेटा मेरा कुरान सुनो, मेरी मंजिल सुनो। जब मैंने सुनना शुरू की, गलती है तो मैंने लुकमा दिया कि हज़रत ऐसे नहीं ऐसे है, तो रो पड़े। रोते फरमान लगे कि तू बचपन का हाफिज, मैं 55 का हाफिज। और ये बात कह के ना तो आंखों में आंसुओं के साथ मुझे कहने के बेटा मैंने बुढ़ापे में आके पता क्यों हिफज किया है कि अल्लाह ताला मेरे वालिद को भी वो ताज पहनाए जिसकी फजीलत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भी आप सब नियत करें कि हमने खुद भी कुरान पाक जितना काबू में, जुनैद जमशेद मरहूम मेरे तकरीबन 15-16 साल जुनैद भाई के साथ गुजरे, अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए। मैंने ऐसे अखलाक वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखा, यकीन करें। बल्कि अगर मैं यूं कहूँ नहीं देखा तो शायद ये गलत ना हो। अल्लाह ने बहुत नवाजा, बहुत आपकी सोच हो। और इतनी मसरूफियत के दिन के 10-10 बयान, फिर कारोबारी एतबार से इतना बड़ा अल्लाह ने एम्पायर से शुरू करवाया। सारी मसरूफियत के बावजूद वो रोज़ाना कुरान पाक हिफ्ज़ करते थे, और शहीद होने से पहले 8 पारे तकरीबन उनके हिफ्ज़ हो चुके थे। मैंने खुद सुने उनके मुबारक। तो ये तो अज़म की बात है, इसमें उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम नियत करें कि हमने खुद भी जितना काबू में आ जाए, नियत तो कर ले सब कि मैंने कुरान का हाफिज नहीं खाली बनना, कुरान का आशिक भी बनना। हाफिज और आशिक में बड़ा फ़र्क है। इस पर इंशाल्लाह कभी फिर अल्लाह ताला मौलाना शहबाज साहब को और यहाँ के तमाम असाज़ा को और हमारे सिद्दीकी साहब और जितने काबिल यहाँ इंतज़ामिया वाले बैठे हो, अल्लाह ताला इन तमाम अहबाब को इंतहाई जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने इतना खूबसूरत गुलदस्ता ये सजाया हुआ, अल्लाह ताला इसको हर किस्म के शुरूर से बचाए, नज़र बस से बचाए। आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को इन उलूम की तरफ लाएँ। मुझे भी हज पे दारुल कुरान के शेखुल हदीस मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब मिले, तो कहने लगे कि मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने माशाल्लाह 19 साल की उम्र में ये सादत अता फरमाई। 18 साल की उम्र में, कि आम तौर पे हमारे 18 साल की उम्र में बच्चे खाली मैट्रिक कर लेते हैं रूटीन में, तो हम कहते हैं चलो यार 17-18 साल की उम्र से मैट्रिक। कहने लगे हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह होश संभालते ही वालिदैन ने घर में ही हिफ़्ज़ शुरू करवा दिया, और इस वक्त हमारा बच्चा वो हाफ़िज़ कुरान भी है, सब आशरा का कारी भी है, और आलिम दीन भी है, और मैट्रिक भी कर चुका है, और FSC भी कर चुका है, और इस वक्त साल तबलीग में चल रहा है। यानी हमारे बच्चे 17-18 की उम्र में मैट्रिक खाली एक करते हैं। उन्होंने इसको मैनेज ऐसे किया कि शुरू में सीधा ही हिफ्ज़ और साथ उसका कुछ तर्जमा वगैरह भी थोड़ा सा पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा बेहतर हुआ तो कुछ अरसे में 2-3 सालों के अंदर मैट्रिक का मामला क्लियर करवा दिया, और साथ दरसे निज़ामी शुरू करवा के 8 साल आलिम का कोर्स, पूरा तर्जमा तफसीर सब कुछ पढ़ाकर, और साथ साथ उसका FA भी हो गया, और 18-19 साल की उम्र में वो बच्चा माशाल्लाह साल के लिए जमात में भी चला गया। तो कौन को नियत करते हैं कि हम भी जो जितना काबू में आए इन हज़रात से मशवरा करके जो बच्चा जिस तरतीब पे चल सके इस तरफ ज़रूर लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।